بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وہ شخص جسے عربی زبان پر عبور حاصل ہو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ بنی نوع انسان کا قبیلوں یا خاندانوں میں بڑھ جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس میں سے کچھ دوسروں کے سامنے فخر کریں اور اپنی برتری بتائیں، بلکہ اس لیے کہ انسانوں کے مختلف طبقے ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طور پر رہ سکیں۔ عربی زبان جاننے والا ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ اوپر ذکر کی گئی آیت میں تعارف ہوا کا جو کلمہ ذکر ہوا ہے اس کے مجازی معنی بہت بڑے وسیع ہیں۔ تعارفہ کا مطلب ایک دوسرے کی صرف ظاہری شناخت ہی نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے احوال سے آشنائی پیدا کی جائے تاکہ وہ آشنائیت انسانی اپنائیت اور ہمدردی میں بدل کر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سبب بنے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منتخبہ نمائندوں کو یہ بخوبی سمجھا دیا کہ وہ لوگ ایک عظیم اور عظیم المثال مشن کے علمبردار ہیں اور انہیں اس اہم ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ اس دن تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر تھے، لیکن اس کے بعد رسالت کے علاوہ انہیں ایک امت کی قیادت کو بھی سنبھالنا پڑ گیا۔ وہ گھاٹی جہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 2 سال تک مدینے کے مسلمانوں سے بیعت لی تھی، آج موجود نہیں اور اس کی جگہ پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے۔ بیت الحرم رجب کے مہینے سن 622 عیسوی میں انجام پذیر ہوئی، جس کے بعد عربی زبان خاص طور سے مسلمانوں کی زبان میں 2 نئی اصطلاحوں پریبھاشی شبدوں کا اضافہ ہو گیا۔ ایک اصطلاح یہ تھی کہ انصار اور دوسری مہاجرین۔ انصار مدینے کے ان مسلمانوں کو کہا گیا جنہوں نے لگاتار 2 سال تک یعنی سن 621 عیسوی اور 622 عیسوی میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور مہاجرین کا اطلاق ان مسلمانوں پر ہوا جو اپنے پیغمبر کے حکم پر قریش کی ایذا رسانی سے بچنے کی خاطر مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ اسلامی تاریخ میں ان دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کو دوسروں پر فوقیت حاصل نہیں، کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ انصار اور مہاجرین دونوں نے اسلام کی راہ میں بے پناہ دکھ اٹھائے اور مصیبتوں کا سامنا کیا۔ شروع میں انصار کا لفظ مدینے کے ان گنتی کے چند افراد کے لیے استعمال ہوا جنہوں نے مسلسل لگاتار 2 سال تک رجب کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن بعد میں مدینے کے تمام مسلمان شہریوں کو انصار کے نام سے پکارا گیا۔ بیت الحرم جو سن 622 عیسوی میں انجام کو پہنچی، حالانکہ خفیہ طور پر منعقد ہوئی تھی، مگر پھر بھی قریش کو یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے سے آنے والے کچھ لوگوں کے بیچ کچھ بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے آپس میں کوئی معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مدینے کے شہریوں سے جو کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے پوچھ تاچھ شروع کر دی کہ تم نے کب اور کہاں حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ قائم کیا، تم لوگوں نے کیا کہا، اور جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ پھر اس کے بعد کی جو بات ہے وہ کل انشاءاللہ آئے گی۔